السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج درس نمبر 11 جو ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 12 پر مشتمل ہے، یہ حدیث ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اور چونکہ یہ حدیث تھوڑا سا طویل ہے، اسی لیے صرف ترجمہ اور خلاصے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ حدیث کے متن کو ویڈیو میں ڈال دیا جائے گا، جسے دیکھنے کی ضرورت ہو وہ دیکھ لیں، باقی ابھی ترجمہ اور خلاصے پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے لوگوں میں سے 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے، حتیٰ کہ رات ہو گئی اور وہ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک چٹان لڑھک کر نیچے آئی اور اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا۔ بس ایک چٹان لڑھک کر جو نیچے آئی اور غار کا منہ بند ہو گیا، تو انہوں نے سوچ وچار کے بعد کہا، اس چٹان سے نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، یا اللہ، میرے بوڑھے والدین تھے اور میں شام کو سب سے پہلے انہیں دودھ پلاتا تھا اور اہل و عیال نیز خادم و غلام کو بعد میں پلاتا تھا۔ ایک روز میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس گھر آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے دودھ دوہا اور لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا پسند نہ کیا، نہ ان سے پہلے اہل و عیال یا خادم و غلام کو دودھ پلانا پسند کیا۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، حتیٰ کہ صبح ہو گئی اور بچے بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے قدموں میں بلکنے اور چیختے چلاتے رہے۔ بس جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنا شام کا دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا تو پھر ہمیں اس چٹان کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو پتھر تھوڑا سا سرکا، لیکن ابھی وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ یہ ایک آدمی کا واقعہ تھا جو 3 آدمی تھے ان میں سے۔ اب دوسرے آدمی کہہ رہے ہیں کہ اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ میں اس سے اس قدر شدید محبت کرتا تھا جس قدر مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے۔ تو میں نے اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن جب ایک مرتبہ وہ قحط سالی سے دوچار ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اسے 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے۔ چنانچہ وہ اس پر تیار ہو گئی، حتیٰ کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہ اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ناحق نہ کرو۔ یہ سنتے ہی میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری تھی، اور سونے کے دینار جو میں نے اسے دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تھا تو پھر ہم جس مصیبت سے دوچار ہیں ہمیں اس سے نجات دے۔ بس وہ چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن وہ ابھی بھی اس غار سے نکل نہیں سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی نے کہا، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا تھا
اور میں نے تمام مزدوروں کو ان کی اجرت دے دی سوائے ایک آدمی کے جو اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تو میں نے اس کی اجرت کے پیسوں کو کاروبار میں لگا دیا حتیٰ کہ اس سے بہت سامان بن گیا۔ کچھ مدت کے بعد وہ میرے پاس آیا تو اس نے کہا، یا اللہ کے بندے، میری اجرت مجھے ادا کر دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکریاں اور غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ چنانچہ اس نے سارا مال لے لیا اور ہانک کر لے گئے اور اس میں سے کوئی چیز بھی نہ چھوڑی۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو پھر ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ بس وہ چٹان سرک گئی اور وہ سب باہر نکل کر چل دیے۔ دوستو، یہ حدیث جو تین آدمی کے ایک واقعے پر مشتمل ہے، اور اس حدیث سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی بات، تنگی اور تکلیف کے وقت دعا کرنا مستحب ہے کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کے موجبات میں سے ہے۔ دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے، نیک عمل کے ذریعے اور وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذات اور صفات کو وسیلہ بنانا باعث قبولیت ہے۔ نیز نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا بھی جائز ہے جبکہ توسل بالذات نہ ہو۔ باقی قبروں کو وسیلہ بنانا اس کی کوئی دلیل نہیں، یہ بدعت اور گمراہی ہے۔ اگر کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کر سکتا ہے، کوئی چیز مانگ سکتا ہے۔ مثلاً کسی نے نفلی روزہ رکھا اور کوئی نفلی عبادتیں کی یا کوئی نیک کام کیا اور کبھی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہو گیا تو اس نیک کام کو وسیلہ بنا کر اس مصیبت اور بیماری سے چھٹکارے کے لیے وہ دعا کر سکتے ہیں اور یہ جائز ہے۔ دعا کی قبولیت کے کچھ اسباب ہیں۔ نمبر 1، اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے۔ نمبر 2، خوشحالی کے لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے کیونکہ حدیث میں مذکورہ 3 آدمیوں نے خوشحالی کے اوقات میں نیک اعمال کیے تھے اور اب تنگی و تکلیف کی حالت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید سے دعا کی تو اس نے انہیں اس مشکل گھڑی سے نجات دے دی۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے کہ تم خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، وہ تمہیں تنگی و تکلیف میں یاد رکھے گا۔ نمبر 3، خشوع و خضوع اور الحاح و زاری سے دعا کی جائے۔ یہ دعا کے 3 اسباب تھے جو ابھی بیان کیے گئے، اور اس حدیث سے بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہے، جیسے والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، اولاد اور اہل و عیال پر انہیں ترجیح دینا، نیز ان کی خاطر مشقت و برداشت کرنی چاہیے، عفت و عصمت کی حفاظت کرنا، نیز قدرت و ارادے کے باوجود حرام کام سے بچتے رہنا، معصیت کو ترک کر دینا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے کیونکہ توبہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، یعنی وعدہ پورا کرنا چاہیے، امانت ادا کرنی چاہیے، نیز معاملات بہتر انداز سے نمٹانا چاہیے۔ اولیاء اللہ اور صالحین کی کرامات بھی برحق ہیں۔ اولیاء وہ ہیں جو مومن اور متقی ہیں، وہ ریاکاری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، جبکہ جو لوگ اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خرق عادت کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا آگ میں داخل ہونا، لوہے کی گرم سلاخ وغیرہ کو ہاتھ میں لے لینا وغیرہ، تو یہ نہ کرامت ہے اور نہ ولایت۔ اللہ تعالیٰ کسی کے نیک عمل کو ضائع نہیں کرتا۔
امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کا اختتام اس حدیث سے فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کامیابی کی ضمانت ہے اور دین و دنیا کی کامیابی کا انحصار اخلاص پر ہے۔ عزیز دوستو، اس حدیث سے بہت سی باتیں ہمیں سمجھ میں آئی۔ امید ہے کہ ہم ان سب باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں ان کا ساتھ دینے اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیشہ اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔